محترم بھائیوں، جو آیت مقدسہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اٹریکشن والی بنا دیا ہے، پرکشش بنا دیا ہے۔ ہم نے دنیا کو اٹریکٹ کرنے والی بنا دیا ہے۔ پھر جو پرکشش چیزیں ہیں دنیا میں، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ من النساء، عورتیں ہیں، والبنین، بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، سونا اور چاندی ان کو جمع کرنا ہے، والخیل المسومۃ، نشاندار گھوڑے، بہترین سواریاں، لگژری گاڑیاں، والانعام والحرث، مال مویشی، زمینیں، جائیدادیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان چیزوں کے ساتھ ہم نے دنیا کو مزین کر دیا ہے، پرکشش بنا دیا ہے۔ اگر آیت کا ٹکڑا یہاں تک ہوتا تو حضرت انسان جو ہمیشہ سے بہانے باز ہے، اشکالات کھڑے کرتا ہے، اس نے کہنا تھا کہ یا اللہ، چونکہ تو نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کو عورتوں کی محبت سے مزین کیا، بیٹوں کی محبت سے مزین کیا، سونے اور چاندی جیسا مال جمع کرنے کے حوالے سے پرکشش بنایا، بہترین سواریاں دنیا کی کشش کے اندر شامل تھیں، مال مویشی، زمینیں، جائیدادیں، ان چیزوں کی محبت اللہ تو نے قرآن میں ذکر کیا تھا، لہٰذا میں ان چیزوں کی نظر ہو گیا، پھر میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اللہ اکبر! اللہ انسانوں کا رب، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، ان کی سائیکی سے واقف، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری محبتیں، یہ ساری پرکشش چیزیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سامان ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بقا ہے، یہ فنا ہونے والی ہیں۔ تمہارے لیے پرکشش ضرور ہیں، لیکن یہ چیزیں ساری ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اگر تم ان چیزوں کو اپنا سب کچھ نہ بناؤ گے، اوڑھنا بچھونا نہ بناؤ گے، صرف ان چیزوں کے لیے زندگی بسر نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو اس کے نتائج کچھ اور ہیں۔ پھر تم انہی چیزوں کے پیچھے اگر بھاگتے رہے، تمہارے شب و روز صرف دنیا کے لیے بیتے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اذانیں، ان کی آواز تمہارے کانوں میں گونجی اور تمہاری پیشانیاں تمہارے رب کے سامنے نہ جھکی، تم نے بغاوت کا رستہ اختیار کیا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو پریفر کیا، اوڑھنا بچھونا دنیا کو بنایا،
وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم فی المأویٰ، پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر صرف دنیا تمہارا مطمع نظر ہے، اگر دنیا تمہاری کل کائنات ہے، لیکن اگر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پریفر اپنے رب کو کیا، اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکائی، اپنی جوانی اپنے رب کے سامنے بتائی، اپنا مال رب کے رستے میں خرچ کیا، فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، پھر ہمارے پاس تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ جنت کی شکل میں موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ رکھوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ کہاں روانہ کیا؟ بحرین کے علاقے میں۔ کہا جاؤ ابو عبیدہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے لاؤ۔ افسوس کہ شاید آج لوگ لفظ جزیہ سے بھی واقف نہیں رہے ہیں۔ جزیہ کن سے وصول کیا جاتا ہے؟ کیوں وصول کیا جاتا ہے؟ کبھی ہم جزیہ وصول کرتے تھے، اللہ ہمیں فتوحات سے نوازتا تھا، مار کے بپا ہوتے تھے، اسلام کا غلبہ تھا، کافر مغلوب تھے، مسلمانوں کے علاقوں کے اندر مسلمان حکمران ان کو پروٹیکشن دیتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، سورۃ توبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں سے لڑائی کرو، قاتل الذین، لڑائی کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، تمہارے دین اسلام کو سچا دین نہیں سمجھتے، من الذین اوتوا الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں۔ پھر کب تک ان سے لڑائی کرنی ہے؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، پھر وہ چھوٹے ہو کر ذلیل ہو کر تمہارے ملکوں کے اندر پسپا ہو کر تمہاری پروٹیکشن کے اندر تم حفاظت دو، وہ جزیہ دے، ان سے جزیہ وصول کر کے اپنے ملکوں کے اندر ان کو رکھو۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ کبھی ہم جزیہ لیتے تھے، آج مسلمان ان کے علاقے مقبوضہ، کشمیر کے اندر ہندوؤں کا قبضہ، سویڈن کے اندر اس اسلامی مہینے کے اندر رمضان المبارک کے اندر سویڈن کے اندر مسلمان بستی میں ان چوڑوں نے اکٹھے ہو کر حکومت کی پروٹیکشن کے اندر اللہ کے قرآن کو جلایا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے قرآن مقدس کو جلایا جا رہا ہے۔ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران گنگے اپنی اپنی پارٹیوں کی بازیاں کھیل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری پارٹی اوپر ہے، وہ کہتے ہیں میرا فرقہ اچھا ہے، وہ کہتے ہیں میرا معاملہ بہتر ہے۔
اللہ کی قسم اب یہ کیفیت ہے ہماری. اسی رمضان کے اندر ہماری مسجد اقصی کے اندر مسلمان نمازیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ان کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آج دنیا ہمارے اوپر غالب ہے. آج دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے، جہاد سے دوری ہے. میدانوں میں مسلمان نکلتے نہیں ہیں. اللہ کی قسم یہ سبب ہے. جب ہم میدانوں میں نکلتے تھے اللہ ہمیں جزیہ وصول کراتا تھا اور اللہ رب العالمین ہمیں عزتوں سے نوازتا تھا. بہرکیف ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ وصول کر کے آئے، فجر کی نماز مسجد میں ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے ہیں. انصار صحابہ کو پتہ چل گیا کہ جزیہ وصول کر کے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نکلنے لگے نماز پڑھ کے، وہ سامنے کھڑے ہو گئے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابشروا واملوا، خوش ہو جاؤ، آئندہ بھی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ان سے نوازے گا. ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا. پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں، فواللہ مل فقر اخشى علیکم، کہ تمہارے پیٹوں کے اندر بھوک ہے، تمہارے چولہے بجھے ہوئے ہیں، تمہارے گھروں میں فاقے ہیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا تمہارے اوپر فراغ نہ کر دی جائے. فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم دنیا میں رغبت کرنا شروع ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے لوگ اس میں رغبت کرنا شروع ہو گئے، اور جس طرح پہلے لوگوں کو دنیا کی محبت نے ہلاک کر دیا کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ. یہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کون دعوت دے رہے ہیں جن کے اپنے گھر کے اندر فاقے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے، تیسرا چاند نظر آ جاتا، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا. یہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. 2 مہینے گزر جاتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے اور جو منبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان دونوں کے درمیان بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر گر پڑا. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم رمضان کے اندر، صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے اندر نماز کی حالت میں بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر گر پڑتے. محترم بھائیوں، یہ کتنے دنوں کی بھوک ہو سکتی ہے؟ یہ کتنے دنوں کی بھوک ہو سکتی ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم غشی کھا کر گر پڑتے تھے. آج ہماری پلاننگ ساری دنیا کے لیے، ہمارے گھر میں ایک سال کے پہلے سے دانے موجود ہے، گندم موجود ہے، راشن موجود ہے، وافر کپڑے موجود ہیں. صحابی کہتے ہیں سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کہیں سطر ننگا نہ ہو جائے. اور اتنی کم دنیا ہونے کے باوجود یہ دعوت فکر ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. کیا ان کی دین سے دوری تھی؟ میری 24 گھنٹوں کی مینجمنٹ کے اندر صرف دنیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنا سب کچھ دنیا کو بنا لیا، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، اوور ٹائم بھی صرف دنیا. حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، دن کا گدھا، حمار بالنہار، سارا دن کام اور رات کو مردوں کی طرح سوئے رہنا.
فرمایا جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا صرف دنیا بنا لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی دنیا کو اس کے دو آنکھوں کے درمیان اس کی فقیری کو لٹکا دیتے ہیں۔ اس کے دل کی فقیری دور نہیں ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں کو اللہ کاموں کے اندر مشغول کر دیتا ہے، اس کے پھر کام ختم نہیں ہوتے۔ لیکن جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا دنیا کو نہ بنایا، آخرت کو بنایا، اپنا ہم اور اپنا غم، اپنی فکر، اپنا رنج صرف آخرت کو، فرمایا ہم اس کا ایک کام سمیٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم سیزنل مسلمان نہیں ہیں کہ صرف ایک مہینہ ہمارے سیزن کا رمضان کا، قرآن بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، قیام بھی کریں گے، پہلی صفوں میں آنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور آج مجھے ایک بندے نے میسج کیا کہ سیکنڈ لاسٹ جمعۃ المبارک، سیکنڈ لاسٹ، اس کے بعد جمعے ختم ہو جانے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری جمعے کا انتظار لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آخری جمعہ ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا، کیا مسجدوں کے اندر نمازیوں کی کیفیت میرے محترم بھائیوں وہی رہ جائے گی؟ مسجدیں نمازی ڈھونڈیں گی اور ہم صرف دنیا کے طالب ہو کر رہ جائیں گے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، اللہ کے نبی اسلام کی جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے شروع میں پیش کی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر راہگیر رہتا ہے۔ راہگیر مسافر کو رستے میں چلتے ہوئے بڑے محلات نظر آئیں، بڑے اس کو بہترین مقامات نظر آئیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا مجھے یہاں پر اتار دو، میں نے رکنا ہے، اسٹے کرنا ہے، یہاں پر رہنا ہے۔ اس کی منزل، اس کا گھر ہوتا ہے۔ ہماری منزل آخرت ہے، اللہ کا گھر بنایا ہوا جنت ہے، ہمیں اس کی طلب کرنی چاہیے۔ اور جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ جیلوں کے اندر جا کر خدمت کے کاموں میں موقع ملا، محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے جیلوں کی زندگی سے۔ جو قیدی ہوتے ہیں ان کے جو لباس ہوتے ہیں ان کو جیبیں نہیں ہوتی، قیدیوں کے جو لباس ہیں ان کو جیبیں نہیں ہوتی، قیدیوں کی کوئی الماری نہیں ہوتی ہے۔ جو قیدی ہوتے ہیں ان کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہوتا ہے، ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے۔ ہمارا شیڈول صبح و شام دن رات کا وہ نمازیں ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ اسلام رہبانیت کو پسند کرتا ہے، اسلام میں رہبانیت حرام ہے۔ فرمایا میری امت کی رہبانیت صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد کے لیے ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ درس ضرور دیتا ہے کہ تم نے دنیا بھی کمانی ہے لیکن پریفر اللہ کے دین کو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ سمیت سب بھائیوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔